آپ فرماتے ہیں پیر پکڑے بغیر گزارا ہی نہیں ہے، اور جو پیر پکڑے بغیر اس راہ میں چلتا ہے اسے شیطان جیسے ڈاکو پڑ جاتے ہیں اور اس کا ایمان بھی سلب کر لیتے ہیں۔ اس لیے اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا انسان پر ضروری ہے۔ آج کل تو میڈیا کے اوپر آپ دیکھ لیں، 2 نمبر جادوگروں کو دکھا کر اللہ والوں کا امیج خراب کیا جاتا ہے۔ پٹنگی پیر، جادوگر پیر، ناپاک، وہ پیر نہیں ہے، وہ عامل کامل ناپاک لوگ ہیں جنہیں نہ شریعت کا پتہ، نہ کلمے کا پتہ، کچھ علم نہیں، ساری زندگی ناپاکی میں گزار دی، کفریہ کلمات کہتے کہتے گزار دی۔ ان کا مقصد شیطان کو راضی کرنا۔ تو میڈیا میں ان لوگوں کو پیر بنا کر پیش کیا جاتا ہے، حالانکہ وہ ایسا نہیں ہے، وہ عامل کامل جادوگر لوگ ہیں، دین کے ڈاکو، ایمان کے ڈاکو۔ ان لوگوں سے بچنا ہر مسلمان پر فرض ہے، ضروری ہے ایسے لوگوں سے بچا جائے، ایسے لوگوں کے پاس نہ جایا جائے، ایمان کے سلب ہونے کا خطرہ ہے۔ کاملین اللہ والوں کے پاس جایا جائے جن کی نظر اکثیر اعظم ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور وسیلہ تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ اس جہاد سے مراد وہ جہاد نہیں ہے، اس جہاد سے مراد جہاد اکبر ہے، مجاہدہ ہے، جو شیخ کامل کی صحبت میں بیٹھ کر جو شیخ کامل تعلیم فرماتے ہیں، یہ وہ مجاہدہ ہے۔ آج معاملہ یہ ہے، حضور کی سنتوں کو زندہ کریں اور تہجد پڑھیں، تو وہ مرید جب اپنے شیخ کی بات نہیں مان رہا ہوتا تو وہ انڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات نہیں مان رہا ہوتا، کیونکہ مجاہدے کا حکم تو قرآن مجید میں آیا، لعلکم تفلحون، اس امید پر کہ تم فلاح پا جاؤ۔ مفسرین اکرام فرماتے ہیں اس آیہ مبارکہ میں وسیلہ سے مراد ایمان نہیں ہے، کیونکہ خطاب ہی ایمان والوں کو، اہل ایمان کو کیا جا رہا ہے۔ وسیلہ سے مراد اعمال صالح بھی نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں وسیلہ سے مراد اعمال صالح، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، صدقہ خیرات، نہیں، وسیلہ سے مراد اعمال صالح نہیں ہے۔ اتقوا اللہ میں یہ اعمال صالح آ گئے۔ وسیلہ سے مراد پیر کامل کی بیعت ہے۔ حضرت مولانا روم نے بھی یہاں پر یہی ارشاد فرمایا، اور بڑے بڑے مفسرین اکرام نے اس مقام پر یہی ارشاد فرمایا کہ وسیلہ سے مراد پیر کامل کی ذات ہے۔ حضرت مولانا روم ایک حکایت بیان کرتے ہیں، بہت خوبصورت حکایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک چونٹی تھی، اس چونٹی کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ وہ کعبۃ اللہ کی زیارت کرے، اور ہر وقت اللہ کے گھر میں انوار و تجلیات کا نزول ہوتا ہے، اللہ کی نعمتیں اترتی ہیں، میں وہاں جا کر اپنا حصہ لے لوں، لیکن ناتواں غریب مسکین، اس کے پاس نہ تو زر تھا، نہ پر تھے، نہ ہی راستے سے شناسائی تھی، نہ ہی اتنی طاقت تھی کہ وہاں پہنچ سکے۔ یہ باتیں سوچ کر اس نے اپنی اس خواہش کا گلا گھونٹ دیا۔ چند دن گزرے، وہ کھیت میں اپنی رزق کی تلاش میں جب پہنچی تو دیکھا کہ گندم کے ڈھیر کے پاس کبوتروں کا بہت بڑا غول آ کر بیٹھا اور وہ دانہ چگنے لگ پڑا۔ ان میں سے ایک کبوتر نے کہا کہ یارو جلدی دانہ کھاؤ، ہم نے بیت اللہ شریف پہنچنا ہے اور فاصلہ بہت دور کا ہے،
بہت برق رفتاری سے اگر ہم پرواز کریں گے تو بڑی مشکل سے رات کے کسی پہر میں پہنچ پائیں گے۔ جب اس چونٹی نے یہ بات سنی، فوراً جا کر اس کبوتر کے پنجوں سے چمٹ گئی۔ ادھر کبوتروں نے اپنی پرواز شروع کر دی۔ اب جب کبوتروں نے پرواز شروع کی، گرم، خشک، تند و تیز ہواؤں کے تھپیڑے اس پر پڑتے رہے۔ اس نے اس تکلیف کو تو برداشت کر لیا، لیکن کبوتر کے پنجوں کو مضبوطی سے تھام کر رکھا، چھوڑا نہیں، گرفت لوز نہیں کی۔ آخر وہ کعبۃ اللہ میں پہنچ گئے اور کسی کبوتر نے کہا تمہیں مبارک ہو کہ ہم خانہ کعبہ میں پہنچ چکے ہیں۔ یہ سنتے ہی اس چونٹی نے اپنی گرفت لوز کی، نیچے آئی تو سامنے کعبۃ اللہ نظروں کے سامنے تھا۔ بزرگ یہ حکایت بیان کر کے اس کا لب لباب یہ نکالتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اے طالب راہ خدا، جس طرح اس چونٹی نے کبوتر کے پنجے کو مضبوطی سے تھام لیا، تو بھی کسی شیخ کامل کے دامن کو مضبوطی سے تھام لے کہ وہ اس راہ کا شہباز ہے، جدھر وہ جائے گا تو بھی ساتھ ساتھ پہنچ جائے گا۔ جس طرح اس چونٹی نے کبوتر کے پنجے کو مضبوطی سے تھام کر رکھا اور گرم ہواؤں کے تھپیڑے کھاتا رہا، تکلیفیں برداشت کرتا رہا، ایسے ہی غربت کو، بیماری کو، نداری کو، تنگ دستی کو، پریشانی کو، خوشی، غمی، ہر چیز کو، گردشی ایام کو برداشت کر جا، لیکن شیخ کے دامن کو نہ چھوڑ، کیونکہ جو شخص جتنی بلندی سے زمین پر گرتا ہے اتنا ہی اس کا زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ نائب مصطفیٰ دے پیر ہوندے پیر کہندے نے، کامل پیر سدا نبی دی کچہری بیندے نے، سکھ رب نو مناؤن دی ادا پیر کولوں، ملے نبی پیر کولوں تے خدا پیر کولوں۔ جے تو رب نو ہے دل وچ پانا بندیا، گل لکھاں دی میں اکو سمجھاواں بندیا، سکھ رب نو مناؤن دی ادا پیر کولوں، ملے نبی پیر کولوں تے خدا پیر کولوں۔